کی سیاسی جماعتوں کے کلب میں ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ۔ مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی امامت میں آج عوام پاکستان پارٹی نے منہ دکھائی کی رسم پوری کر دی۔ تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے باغی رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر کی انٹری دیکھنے کو نہیں ملی۔ سوال یہ ہے کہ پارٹیوں کی فوج ظفر موج میں عوام پاکستان پارٹی کیسے منفرد ثابت ہوگی؟ کیا یہ قومی پارٹی بن پائے گی یا پھر شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ کی مثال بنے گی؟ عمران خان کے سحر میں مبتلا پاکستانی عوام نئی پارٹی کو قبول کر لیں گے؟ لگتا ہے کہ حکومت سے نالا عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف انہیں پارٹی کے اندر بغاوت کا سامنا ہے تو دوسری طرف انہیں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کا شکوہ ہے۔ پارٹی رہنما بانی کی رہائی کے لیے ٹھنڈی دھمکیوں پر بھی اتر آئے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ انتظامیہ سے اختلافات کی نظر ہو گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی مزاحمتی سیاست کامیاب ہو پائے گی؟ ان تمام موضوعات اور ان سے جڑی خبریں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے جناب نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائش شناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، ایک نئی پارٹی ایک وہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر وقت پارٹی چلتی ہے؟ پارٹی شارٹی برتھ ڈے پارٹی، وہ جگہ جو بھی کہلاتی ہے، لیکن پاکستان میں ہر وقت پارٹی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ماضی میں تو ایسے ہوتا تھا سیٹھی صاحب، جب کوئی پارٹی زیر اتاب ہوتی تھی تو اس کے فیکشنز بن جاتے تھے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی، اس میں سے نئی چھوٹی چھوٹی پارٹیز جنم لیتی تھی۔ یہی تاریخ رہی ہے، لیکن اب کی بار تو ذرا مختلف یوں ہوا ہے کہ یہ جو ہماری نئی پارٹی جس کا قیام عمل میں لایا گیا، یہ مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں ہوا ہے یا اتحادی حکومت کے دور اقتدار میں ہوا، اور ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک سابق وزیر خزانہ ہے، دونوں سمجھدار آدمی ہیں۔ ان دونوں نے مل کر، دیگر بھی رہنمائے عظیم قادری صاحب ہیں اور ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں، عمران خان صاحب کی کیبنٹ کا وہ حصہ رہے تھے، ان سب کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ کے ایک نئی پارٹی کا لانچ، وہ بھی نہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے فوری بعد، اب اس وقت پر آ کر عوام پاکستان اس پارٹی کا نام ہے۔ لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنے سمجھدار سیاستدان، زیرک سیاستدان اور شاہد خاقان عباسی، جن کو نواز شریف صاحب نے ابھی یہ ماضی قریب میں 3 بار یاد کیا اپنی تقاریر میں، صرف انہی کا ذکر کیا، ان کی تکلیفوں کا، ان کے ساتھ کا ذکر کیا، وہ بیٹھ کے سٹیج پر ایک پارٹی لانچ کر رہے ہیں اور وہ مایوس ہیں پاکستان کے نظام سے، اور وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون اس لیے چھوڑی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیان ہی انہوں نے ترک کر دیا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے یوٹیلٹی آف سم تھنگ، ایک چیز وجود میں آئی تو اس کی یوٹیلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس سٹیج پر پاکستان کو ایک اور سیاسی جماعت کی ضرورت تھی؟ دیکھیے، سیاسی جماعت کی ضرورت ایک بات ہے، وہ صورت میں ہوتی ہے جب خلا ہو۔ تو کیا آج خلا ہے؟ جی، جو خلا تھی وہ تو عمران خان نے بھر دی، اب کون سی خلا رہ گئی ہے؟ اس وقت میجورٹی پاکستانیز جو ہیں ان کو موقع ملے تو وہ عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے، جی، تو ایک نئی پارٹی کہاں جائے گی؟ تو خلا تو ہے نہیں، خلا تو بھر گئی ہے۔ جو خلا تھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کریٹ کی تھی، لوگ مایوس تھے ان کے کارکردگی سے، 30 سال سے وہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، تو وہ تو پھر عمران خان نے فائنلی ایک سٹیج پہ وہ خلا پوری کر دی، اور وہ خلا ابھی فل ہے۔ اگر کوئی موقع کسی کو ملے گا تو وہ خان صاحب کو ملے گا، پہلی بات تو یہ۔ تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہ صحیح ٹائم ہے یا نہیں صحیح ٹائم، ظاہر ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ٹائم ہے۔ شاید انہیں کوئی ایسی بات کا پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ، کہ شاید کہ خان صاحب کا پتہ کٹ رہا ہے، نہیں کٹ رہا، تو پھر ان کے لیے موقع ملے گا کہ نہیں، کیونکہ نون لیگ تو ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ محدود رہ گئی ہے سندھ تک، تو کیا پھر کوئی چانس تھرڈ پارٹی کو مل سکتا ہے؟ اسی صورت میں مل سکتا ہے نا، اگر خان صاحب نہ ہوں تو، ادروائز تو اگلا راؤنڈ تو خان صاحب کا ہے۔ تو اس قسم کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ مگر میں اس سے پہلے ایک اور سوال ہے خلا سے پہلے، جو کہ آپ نے نہیں پوچھا مگر میں سمجھتا ہوں وہ اہم ہے، اس لیے میں اس کی بات کروں گا۔ وہ یہ کہ یہ دو حضرات کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت یہی وقت ہے، ایک وقت ہے کہ ایک عوامی پارٹی کا، جی، کیونکہ نام انہوں نے عوامی پارٹی کا نا، ہاں، پاکستان عوام پارٹی۔
عوام پاکستان. تو پیپل پارٹی بھی عوام پارٹی ہے. ہاں پیپلز پارٹی, پیپل عوام ہے. اور میاں نواز شریف بھی عوامی لیڈر بن چکے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر تھے, اب وہ عوامی لیڈر بن چکے ہیں. نظریاتی ہو گئے وہ, جب سے جب نکالے گئے نظریاتی ہوئے. جیسے آپ نظریاتی ہوتے ہیں تو آپ عوامی ہو جاتے ہیں. تو عوامی پارٹیز تو آلریڈی موجود ہیں. ہاں عوامی مسلم لیگ بھی ہے. ہاں, اور میرا خیال ہے یار تم بڑی شرارت کرتی ہے بھائی, نام عوام میں جو عوام کی بات کرے گا اب ظاہر ہے. اچھا تو آپ ہنسنا شروع ہو گیا, مجھے وہ مطلب آئیڈیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان دو حضرات کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. اچھا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, بیکاز وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے بات کہ کیا ضرورت ہے. دیکھیے, دونوں مفتاح اور شاہد دونوں پروفیشنلز ہیں, دونوں بہت کمپیٹنٹ ہیں, دونوں پڑھے لکھے ہیں. جی, کسی ایک کے اوپر بھی کوئی کرپشن کا یا بیڈ ایڈمنسٹریشن کا یا کوئی نیگیٹو کامنٹ یا چارج سٹک نہیں کیا. ہاں لگا, لیکن اس سے بری ہو گئے, اور بری پھر تو انہوں ہو نے گئے. کہا اور کہ ہم سو کریں گے. ابھی حال ہی میں جن صاحب نے الزام لگایا تھا, جی, شہزاد اکبر صاحب, جی, انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں دونوں کو کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا جی کیس ہی کوئی نہیں تھا, میں تو کہتا رہ گیا کوئی کیس نہیں ان کے خلاف. تو اس پہ بھی نمبر لے جاتے ہیں. جی. دوسری چیز کہ دونوں محب الوطن ہیں, کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تیسری چیز کہ دونوں مسلم لیگ نون کا حصہ تھے اور بڑے فیتھفل تھے ٹو دا پارٹی. کسی سٹیج پہ بھی انہوں نے ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا پارٹی کو. جی, جو بھی ان کے اختلافات تھے لیڈرشپ کے ساتھ, وہ باہر نہیں آنے دیے انہوں نے جب تک وہ پارٹی کے اندر تھے. جی. مگر دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. دونوں کا یہ ایک موقف ہے, اور ساری پاکستان کو بھی اس بات کا احساس ہے. یہ جو ساری باتیں میں نے کہی ہیں سب اتفاق کریں گے اس کے ساتھ. دونوں فیل کرتے ہیں کہ لیٹ ڈاؤن فیل کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے ہمیں عزت نہیں دی یا مقام نہیں دیا جو ہمارا تھا یا ہمیں مل سکتا تھا. دونوں کے پاس آپشن تھی کہ وہ رہیں پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے, یا چھوڑ دیں. دونوں نے یہ فیل کیا کہ ہمیں پہچانا نہیں گیا اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ہمارے ساتھ عزت نہیں دی ہمیں. دونوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں پارٹی. یہ نہیں کہ پارٹی میں رہیں گے اور نان اینٹی بن جائیں گے اور جی حضوری کریں گے, وہ اب نہیں ہوگی. اس کے بعد آگے آپشن یہ تھا کہ سیاست چھوڑ دیں, عمران خان کو جوائن کر لیں, یا اپنی نئی پارٹی بنائیں. اچھا, اور کوئی چوتھا آپشن نہیں تھا. چودھری انتصار کی طرح ایک طرف ہو جائیں, وہ بھی نہیں تھا. نہیں, دیکھیں نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یا تو وہ چھوڑ دے سیاست, یہی میں نے کہا نا, ایک آپشن یہ تھا سیاست چھوڑ دیں. چودھری انتصار کہتے ہیں نا میں نے چھوڑ دی ہے, وہ اور بات ہے کسی وقت واپس آ جائے, مگر ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے نہیں کہیں جانا. جی. تو یا ایک آپشن تھا چھوڑ دیں, دوسرا آپشن تھا کہ عمران خان کو جوائن کر لے, لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت, پاپولر پارٹی ہے. جی. اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں. اب وہ عمران خان کو نہیں جوائن کر سکتے. تو اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے عمران کو اپوز کیا آئیڈیالوجیکلی, اور وہ جینیونلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از ناٹ گڈ فار پاکستان. اچھا. تو اس لیے کیسے وہ یو ٹرن لے کے اب ایک اپرچونزم, موقع پرستی کا شکار ہو جائیں. دونوں بہت, ان کی انٹیگریٹی بہت ہے, دیانتداری ہے, اور اصول پہ بھی چلتے ہیں. اچھا. جس حد تک سیاستدان چل سکتا ہے. تو عمران خان کو جوائن کرنے والا آپشن نہیں تھا, چھوڑنے کا آپشن تھا, مگر انہوں نے سوچا نہیں. تو پھر یہی تھا نا کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے. پھر یہ سوال تھا کہ اس پہ کون ہوگا, کس قسم کی پارٹی ہوگی, ایجنڈا کیا ہوگا. تو ظاہر ہے آج تو عوام کے بغیر کوئی پارٹی چلتی نہیں, تو عوام کو تو بیچ میں انوالو کرنا تھا. ٹھیک, تو وہ تو سبھی کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں اب وہ پہنچے ہیں اس جگہ پہ کہ انہوں نے سوچا کہ اب پارٹی لانچ کرنی ہے. اب اگلا سوال جو ہے وہ آپ والا سوال ہے. اس کے امپورٹنٹ تھا یہ بیک گراؤنڈ دینا کہ کیا آج کے ماحول کے اندر ان کا جو کیریکٹر ہے, ان کا جو ان کا پرسونا ہے, جو عوام ان کے بارے میں سوچتی ہے, اور کیا یہ جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں عوام کو ساتھ لے جانے کے لیے, کیا وہ
اس سے جان ہے کہ نہیں ہے، یہ اب سوال کھڑا ہو گیا۔ اس کے باوجود کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، کرپشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر دو سوال ہوتے ہیں۔ انگریزی کا محاورہ ہے، یہ میتھمیٹکس سے لیا گیا۔ اب کیسے میں سمجھاؤں، آپ اس کو ترجمہ کر دیجئے گا کہ کسی چیز کا بھی حل جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک کو کہتے ہیں نیسیسری کنڈیشن، دوسری کو کہتے ہیں سفیشینٹ کنڈیشن۔ یہ انگریزی کا محاورہ ہے، یہ میتھمیٹکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیسیسری کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر تو بات آگے چلتی نہیں، چارہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، وہ نیسیسری کنڈیشن ہے، یہ تو ہونی پڑے گی۔ اگر کام کو آگے چڑھانا تو نیسیسری کنڈیشن ہونی ہے۔ سفیشینٹ کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ پھر نیسیسری کنڈیشن تو فلفل ہوگی، چل تو پڑے، تو وہ کون سی کنڈیشن ہے جس کے ساتھ کامیابی ہوگی، وہ الگ ہوتی ہے، صرف چلنے کے ساتھ نہیں کامیابی ہوتی۔ تو نیسیسری کنڈیشن اینڈ سفیشینٹ کنڈیشن کہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کام چلا دیتی ہے، کم سے کم وہ اور کافی وہ۔ ہاں، تو اب نیسیسری کنڈیشن جو ہیں وہ تو عوامی کہ عوام کا ساتھ لے کے چلنا۔ سفیشینٹ کنڈیشن یہ ہے کہ عوام ساتھ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس ملک میں عوام کو اتنی اہمیت صرف تھیوری میں دی جاتی ہے، حقیقت میں تو آپ نے دیکھا ہی کہ عوام کی رائے جو ہے اس کو کس طریقے سے سبوٹاج کیا جاتا ہے اور ہوتی رہی ہے، اقتدار میں آتے ہیں تو اور بدل جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی۔ جی اچھا، تو یہ بات آ گئی۔ اچھا، اب آئیے کہ جی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے پہلے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ابھی خان صاحب کا وقت ہے، ابھی کوئی سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی سوائے خان صاحب۔ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے، اس کو پہچاننا پڑے گا۔ خان صاحب کے کرزما کی وجہ سے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی وجہ سے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہوگا، آپ رائٹ کے ہوں گے یا لیفٹ کے؟ تو رائٹ اور لیفٹ کا تصور تو پاکستان میں ڈیڈ ہو چکا بقول ان کے۔ دیکھیے میں تھوڑی سی پھر تاریخ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ یہ کہ سیاسی جماعتیں جو بنی ہیں اس ملک میں، ایک مسلم لیگ تھی، اس میں سے بہت سی مسلم لیگ نکل آئیں، ایک ہی کامیاب ہوئی، نواز لیگ۔ اس سے پہلے وہ جنیجو لیگ تھی، پھر ایوب خان کی لیگ تھی، اس سے پہلے پھر جنیجو لیگ تھی، پھر ضیاء لیگ تھی، پھر اس کے بعد کاف لیگ بنی، نہیں وہ بعد میں بنی، پھر جنیجو لیگ، پھر اس کے بعد نواز لیگ، پھر نواز سے کاف لیگ، ٹھیک ہے جی، آف شوٹس ہیں، مگر صرف کامیاب نواز لیگ رہی۔ اور نواز لیگ کی کامیابی کا کیا وجہ تھی کہ وہ کامیاب ہوئی؟ بتائیں آپ۔ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آگے جا کے یہی چیز کے اوپر مجھے آپ سے سننا ہے کیوں کامیاب ہوئی؟ نواز شریف کی لیگ اس لیے کامیاب ہوئی کہ شروع میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اچھالا، پکڑا، ساتھ ہاتھ لیا اور ان کو چلایا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی کہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا تھا، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک لیڈر بنا دیا اور پوری مدد کی، ان کی پارٹی بنا دی۔ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی پارٹی بنائی، ان کو سپورٹ کیا اور چلایا، ٹھیک، اور پنجاب ان کے حوالے کر دیا، اور ان کو وہاں سے مقبولیت ملی۔ پہلا راؤنڈ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے راؤنڈ میں جب یہ جیسے سمجھتے ہیں نا کہ وہ سٹیم ہوتی ہے نا، جب وہ بھاپ پانی ابل گیا تو سٹیم ختم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر اس سٹیج پہ میاں صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے اپنے آپ کو ریوائیو کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو شروع میں اسٹیبلشمنٹ لے کے چلے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ چلو گھر جاؤ، تو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نعرہ لگا کے پھر لوگوں کی امیجنیشن کو پکڑا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ابھی آتے ہیں حضور کہ، اور جب انہوں نے وہ اپنا نعرہ چھوڑا تو آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ہوا کیا۔ تو اگلی بات، پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے اس ملک کی جو نئی پارٹی بنی تھی، ٹھیک۔ یہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی، جب وہ ایوب خان کی گورنمنٹ سے چھوڑ کے باہر آئے تو انہوں نے ایک پیپلز پارٹی بنائی، ٹھیک، اور اس میں مڈل کلاس کے لوگ اور پروفیشنل لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ پیپلز پارٹی ٹوٹی نہیں، بڑی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کی۔ پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے شاخیں نکلیں، پارلیمنٹیرینز نکلیں، شہید بھٹو گروپ نکلا، وہ بھٹو گروپ، مرتضیٰ بھٹو کا گروپ نکلا، اس کے بعد ممتاز بھٹو صاحب کا بھی، انہوں نے بھی کوئی چھوٹی موٹی حرکت کی تھی، شیرپاؤ گروپ بھی نکلا، اینڈ سو آن، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی ایک ہی رہی، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ پھر محترمہ نے اس کو چلایا، اور اب
زرداری صاحب نے چلایا اور تو ایک ہی پارٹی ہے جو کہ آپ سمجھیے آرگینک قسم کی پارٹی ہے, Stand کرتی ہے. نئی پارٹی اس پارٹی نے شروع میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ نہیں ملی اسے. اچھا, اگر ملی ہوتی تو اور ہی صورت حال ہوتی. اسٹیبلشمنٹ تو خود جب بھٹو صاحب الیکشن 1970 کی جیتے ہیں تو بڑے شوق ہو گیا تھا ان کو کہ یہ کیا ہوا. اچھا, ہاں, تو اینی وے تو ایک ہی پارٹی تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس کو اٹھایا نہیں. انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ, ایک دفعہ بھٹو صاحب کو نکالا اور 2 دفعہ محترمہ کو نکالا. تو ایک قسم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کا خمیر سمجھا جاتا ہے جی, اور ڈی این اے نون لیگ کا اور ہے, مختلف ہے. تو اسی لیے وہ پھر بھی لوگوں کی امیجنیشن کے اندر رہی جی, کیونکہ جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایشوز چلتے رہے اور جب باہر تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایشوز چلتے رہے. اچھا, یعنی ایوب خان صاحب سے جو ریلیٹ کیا جاتا ہے, بھٹو صاحب کو ڈیڈی کہہ کے پکارتے تھے, یہ نہیں سب چیزیں وہ جو ہیں پرانی بات ہے نا, ڈیڈی وہ تو ساری ایک ہی جگہ کی پود ہے, سارے نکلے تو وہیں سے نا, اسٹیبلشمنٹ سے ہی نکلے. اوکے, اچھا, اب آئیے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی عمران خان صاحب 96 میں پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, کچھ نہیں ملا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ نہیں تھی. خان صاحب ہر جگہ پہنچے, بہت ہیروئک امیج تھا, کرزما تھا, سب کچھ تھا, گھاس نہیں لوگوں نے ڈالا. ٹھیک, تو یہ کرزما والا جو فیکٹر نا جی, کرشمیٹک, یہ کرشما ہونا, یہ 1996 میں ان کا بہت کرشمہ تھا, مگر ووٹ نہیں پڑا. 96 میں پارٹی لانچ کر کے 7 میں لڑا نا الیکشن, 97 کی 97 جنوری 1997 جو الیکشن. تو تب سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑی سوشل میڈیا, باقی پارٹیز بھی تو تھی نا, ان کو مل رہا تھا نا ووٹ, تو سوشل میڈیا ہیڈ نو رول ٹو پلے ان اینی سکسیس اور فیلئر. اچھا, اب بات یہ ہے کہ تو کرشمہ آن اٹس اون کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی جو کہہ رہے ہیں جی کرشمہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, نہیں, ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہ ہو تو بعد کی بات ہے, مگر جب ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کامیاب ہوں. خان صاحب 97 سے لے کے 2018 تک لڑتے رہے ہیں, سوائے ایک الیکشن کے 2008 کی جو انہوں نے بوائیکاٹ کی تھی, باقی سب الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا. یہاں تک کہ جب مشرف نے الیکشن کرائے تھے تو مشرف کا یہ کہنا کہ ایک سیٹ جو یہ جیتے تھے وہ مشرف نے جتائی تھی, انٹرویو ریکارڈ پہ. جی, تو کرشما واز ناٹ انف, ہیرو ہونا واز ناٹ انف. پاکستان کی عوام بڑے سوچ سمجھ کے ووٹ دیتی تھی. اچھا, تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کا کرشمہ تھا, وہ جب وقت آیا تو اس وقت نہیں ملا انہیں. اس وقت کرشمہ کامیاب آیا جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ بٹایا. میجک. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ان دی سکسیس اور فیلئر آف پارٹیز بہت بڑا رہا ہے اس ملک میں. ٹھیک, میں اس لیے یہ پوائنٹ میں نے میک کیا ہے کیونکہ یہ اب پارٹی باہر آ رہی ہے, ایک نئی پارٹی. پارٹی آپ نے ایک طرف کر دیا. ایم کیو ایم کا بھی تو ایم کیو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی. اچھا, سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم بنائی تھی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جس میں جنرل اسلم بیگ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے, اور اسلم بیگ نے اور الطاف حسین نے مل کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, پہلی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا تھا, اور بہت سے ہنگامی حالات کریٹ کیے تھے. پھر محترمہ کو نکال دیا گیا, because she couldn't deal with it. ٹھیک ہے, تو ایم کیو ایم کے بھی کتنے گروپس نکلے ہیں, اور ہر گروپ جب نکلتا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے نکلتا ہے. اچھا, اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مورے ساری جگہ پہ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا جب ضرورت پڑتی ہے تو جیسے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام جاتا ہے, جو باقی مورے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں ہلنے. تو میں نے 2 باتیں اب کہی ہیں نچوڑ. ٹھیک ہے, ایک یہ رول آف کرزما, اوکے, ناٹ سو امپورٹنٹ, وہ سمجھ آ گئی, وہ نیسسری نہیں ہے. نیسسری کنڈیشن خان صاحب کی تھا کرزما, مگر کامیابی نہیں ہوئی. اس وقت تک کامیابی نہیں ہوئی جب تک اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اٹھایا نہیں, بنایا نہیں, اور کرسی پہ نہیں بٹھایا. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ وہی بات ہے کہ جیسے نواز شریف جب کرسی پہ بیٹھ گئے اسٹیبلشمنٹ کے تھینک یو, تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب میں عوامی بن چکا ہوں. تو پھر انہوں نے جب عوامی حرکتیں کی تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا خدا حافظ. خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ عمران نواز شریف صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, اور اب عمران خان صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. تو میں یہ 2 پوائنٹس میک کر رہا ہوں, رول آف اسٹیبلشمنٹ اینڈ رول آف کرزما. اوکے, اب آئیے کہ آج کے حالات کے اندر کیا صورت ہے اس پارٹی میں دونوں میں سے کیا ہے؟ ہاں, اس پارٹی میں دونوں حضرات کرزما نہیں ہیں, بٹ مجھے فکر نہیں اس چیز کا. میں نے ابھی آلریڈی ایکسپلین آپ سے کیا ہے کہ باقی سارے جو باکسز ہیں وہ ٹک ہوتے ہیں صحیح.
جو کہ میں سمجھتا ہوں آج تک کسی کا اتنے باکسز ٹک نہیں ہوئے. شاید خان صاحب ان میں سے کچھ ایسے باکسز تھے جو خان صاحب کے لیے ٹک ہوتے تھے. ہی واز ناٹ کرپٹ. ٹھیک ہے, اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے, اتنے پروفیشنل نہیں تھے, تو ان کے پاس تو ساری چیزیں ٹک 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 ہو رہی ہیں. کرزما نہیں ہے بٹ ڈزنٹ میٹر, قابلیت ہے. ٹھیک ہے, مگر خلا ہوگی تو ایک پارٹی بنے گی نا, اسپیس ان کی اسپیس بنے گی نا. تو اور پہلا بات. دوسری بات یہ ہے اس خلا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ پکڑے گی تو آگے جائے گی نا. یہ ہماری تاریخ ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا اس سٹیج پہ کہ خلا ہے کہ نہیں ہے, میں نے کہا خلا نہیں ہے. اس خان صاحب بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ ہے. ایسی تو کسی سٹیج پہ اگر اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم والوں سے خدا حافظ کر لیتی ہے یا ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر چانس بنے گا ایک پارٹی کا. لیکن جب جس میں اس قسم کے لوگ جی جو کہ کمپیٹنٹ ہیں, آنیسٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ہاتھ پکڑتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں پکڑ لو, ہو سکتا ہے وہ کہے آؤ ہم پکڑتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کہیں نہیں ہم نہیں پکڑیں گے. تو اگر نہیں پکڑیں گے تو یہ کہیں نہیں کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تاریخ کا یہ سبق ہے. یہاں انقلاب آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی تو کوئی بات نہیں ہم کر رہے. ٹھیک ہے, مگر اگر آپ نے سینٹر میں رہنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. اچھا, اب ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوگا, تو جو جواب ملتا ہے گول مول کا وہ اسی قسم کا ملتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں گے, ان کے لیے کام نہیں کریں گے. ان کے لیے کام نہیں کریں گے. عشرت لباس صاحب نے کہا, یہ عشرت اور یہی لباس صاحب بات انہوں نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. مگر یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بن نہیں سکتا, کیونکہ میرا جو تھیوری ہے جی وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے. مگر یہ ہے کہ میرا یہ بھی موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہی سارا کچھ کرنا ہے اور ان کو ناک آؤٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک انقلابی پارٹی بنانی پڑے گی. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس قسم کی آئیڈیولوجیکل پارٹی بناتے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو اور ٹکر لے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عوام کو لے کے آگے بڑھے. اس وقت یہ جو ایجنڈا ہے نا یہ خان صاحب نے پکڑا ہوا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے, میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. جی جی, لیکن ابھی بھی وہ جیل میں ہیں اور وہ ایک دن کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا, دوسرے دن کہتے ہیں میں نہیں کروں گا. کمیٹی بھی بنتی ہے. تو یہ اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب کا رویہ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ٹورڈز دیز جینٹلمین کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مفصل گفتگو ہوگی. پارٹی کی ساخت اور ساکھ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ پارٹی میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا بیانیہ کیا ہوگا. اس بارے میں سوال کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ اشارے ہوتے ہیں پارٹی کے حوالے سے, پارٹی کے بیانیے کو لے کر, فرسٹ امپریشن کو لے کر اور جو لوگ اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اس کو لے کر. 3 سے 4 ہفتوں میں اس کے گولز اور اس کی باقی چیزوں کی تفصیلات سامنے آئیں گی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صرف آئیڈیا دیا ہے, لیکن ابتدائی طور پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو ان کے ساتھ نہیں آئے. محمد علی درانی صاحب ہیں ایسی شخصیت جو جوائن کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ دانیال عزیز صاحب کو ماضی میں دیکھا بولتے ہوئے. زیادہ تر تو مسلم لیگ نون کے ہی ایسے رہنما ہیں, چودھری نثار ہو گئے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جوائن کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ ہی غلط ہے. کیا کہ کون جوائن کر رہا ہے ان کو. آپ جو ایگزسٹنگ سیاستدان ہیں ان کو آپ اٹھا کے, جو لوگ باہر ریجیکٹ ہو چکے ہیں اپنی پارٹی سے, چاہے تو ریجیکٹ ہو گئے ہیں یا چھوڑ دیے انہوں نے, آپ انہی کی طرف آپ لوگ سب جا رہے ہیں کہ جی وہ دانیال کو اٹھا لیں, ادھر محمد علی درانی کو اٹھا لیں, ادھر فلانے کو اٹھا لیں. یہ تو نون نیمز ہیں. اچھا, بھٹو صاحب نے نئی پارٹی بنائی تھی, ایک بھی بندہ نون نہیں تھا اس میں, نئے لوگ تھے جنہوں نے انسپائر کیا, جن کے اوپر کسی قسم کا داغ نہیں تھا, کسی قسم کی موقع پرستی نہیں تھی, ایک آئیڈیلزم تھی, ایک انسپریشن تھی. عمران خان صاحب نے بھی ایسا نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کوشش تو کی ایسا کرنے کی, مگر انہوں نے کچھ لوگ پرانے لے لیے, کچھ نئے لے لیے, کچھ اب انڈیپینڈنٹس جو کہ الیکٹیبلس تھے وہ لے لیے. انہوں نے تو جسے کہتے ہیں نا چوچوں کا مربع. ہاں, چوچوں کا مربع. اسی لیے ہی از ان ٹربل کہ 4 لوگ, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پارٹی نے کامیاب ہونا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا پڑے گا سین سے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اپنا عوامی موقف جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. آج کل کا عوامی موقف کیا ہے؟ کیا؟ اسٹیبلشمنٹ.
ओहो मुश्किल काम है। खान साहब ने कर दिया ना। हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन साइडलाइन भी तो है ना, फिर अवाम के मसले तो जू के तू रहे। मगर अवाम तो इसीलिए उनके साथ है ना इस वक्त कि वो खड़े हो गए हैं। और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि यहाँ एक का सेंटिमेंट भी बनना शुरू हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि ये बात है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके काम करना है, बगैर काम ये मुल्क नहीं चल सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेक होल्डर। मगर इस वक्त क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस चल रही है इस मुल्क में, क्लैश ऑफ पार्टीज तो चल रही है, क्लैश ऑफ पार्टी विद एस्टैब्लिशमेंट, मगर जिस मुल्क के अंदर क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस शुरू हो जाए, अब क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना, इदारों में, वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। इसलिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आई कांट से, बट अलाउ मी द लास्ट वर्ड। फाइन। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है दोनों साहब का, इट इज़ नॉट रेवोल्यूशनरी, इट इज़ नॉट इवन रिफॉर्मिस्ट। मैं आपको जो मेरी असेसमेंट है, दोनों मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ दोनों की, और अगर इनकी पार्टी बनी तो मैं इन्हीं के लिए वोट डालूंगा। ज्वाइन तो नहीं करेंगे ना? नहीं ज्वाइन, मैं तो इससे हाफी हूँ, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा कोई भी पार्टी। मगर बात यह है कि इनका जो एजेंडा है, मिफ्ता इस्माइल साहब IMF एजेंडा फॉलो करना चाह रहे थे, ठीक, आज IMF एजेंडे को कहा जाता है एंटी पोर एजेंडा। जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं नेशनल एजेंडा है, इसके बगैर मुल्क नहीं बचता। हालात का तकाजा है, हाँ। ठीक है ना, मगर अवाम के ज़हन के अंदर क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम दुश्मन है। अवाम दुश्मन। अपने खाकान अब्बासी साहब भी इज़ नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंड उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे काम किया है। हाँ। कोई तजाद नहीं था, बना के रखा, अच्छा किया, पुल का किरदार है। तो अब बात ये है कि इन हजरात को भी सोचना पड़ेगा कि एजेंडा इनका क्या होगा। इन्होंने अभी हाल ही में पूरा एक दौरा किया था, इमेजिनेशन, री-इमेजिनिंग पाकिस्तान, री-इमेजिनिंग। मुझे माजरत के साथ मैं कहूँगा उसने मुझे कोई नज़र नहीं आया, स्पार्क नहीं नज़र आया। नहीं, इमेजिन क्या इमेजिन, री-इमेजिन, कोई री-इमेजिन नहीं हुआ उसमें। री-इमेजिन में रियासत के इदारे जो हैं उनको रिफॉर्म करना है। इस मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि रियासत के इदारे जो हैं वो इतने हावी हो चुके हैं आवाम के ऊपर कि सब कुछ वही खा जाते हैं। ठीक है। अब बात ये है कि इसको यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस। अभी इस हुकूमत ने, इससे पहली हुकूमत ने, जो PDM की हुकूमत थी, उन्होंने एक ब्रिटिश एक्सपर्ट को हायर किया। अच्छा। अभी शहबाज साहब भी उसको कंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो ब्रिटिश एक्सपर्ट ने किताब भी लिखी है। ओके। उस किताब का लुब्बे लबाब ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एलिट्स कहते हैं, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, मीडिया, अगर इनके दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगा और चार्टर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा कि दौलत है इस मुल्क की, उसको किस तरीके से बांटना है, अगर वो सेटलमेंट नहीं होगी तो ये मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा। तो अब बात ये है कि इन हजरात के, इन्होंने उसकी तरफ अभी तक इनके एजेंडे के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। कि ये इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इदारे अपने दायरे में कैसे रहेंगे, आइन को कैसे फॉलो किया जाएगा, रिफॉर्म होगी तो रिफॉर्म में गरीब लोगों का क्या होगा, मिडिल क्लास का क्या होगा, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सम रेडिकल रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, जिससे लगे कि वाकई तो ये लगता है ऐसे ही है कि ये मार्जिन्स के ऊपर स्टेटस को चले, को इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा चले। मगर मैं समझता हूँ कि शायद जब वक्त आएगा, अगर वक्त आया तो इन्हें सोचना पड़ेगा बड़ी सीरियसली कि क्या ये रिफॉर्म एजेंडा जेन्युइनली होगा या स्टेटस को इधर उधर करके करना। अगर इन्होंने रिफॉर्म एजेंडा का प्लान बनाया तो फिर ये आवाम का इमेजिनेशन पकड़ सकते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने ना किया तो फिर वही बात होगी कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ लेके और आगे जाना होगा, और फिर वही होगा जो पहले होता। रिवायती सियासत चलती रहेगी। ये आने हफ्तों में जिस तरह का टाइमलाइन दी गई है उसमें पता चलेगा। बहरहाल सारे वो सवाल जो इस पार्टी से रिलेटेड हमारे जहनों में उठ रहे थे उनका अहाता हमने किया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत सवाल आते हैं सेठ साहब, लेकिन हालात हाजिरा पर हाँ इतने सवाल होते हैं कि उनमें वो सवाल हम नज़रअंदाज तो नहीं करने की कोशिश करते, लेकिन वो शामिल होने से रह जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये आमिर अहमद साहब टोरंटो से जो पूछना चाह रहे हैं आपसे वो सवाल शामिल करें। जी। इमरान खान साहब को जेल में रखकर
تمام سہولتیں دی گئی ہیں. وہ پارٹی اجلاس بھی بلا رہے ہیں, میڈیشن بھی کر رہے ہیں, جو ان کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے ان کو کمرے بھی ملے ہوئے ہیں, ان کو ورزش بھی ملی ہوئی ہے, کھانے بھی ملے ہوئے ہیں. دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں, جو لیڈر ہیں, سو کال لیڈر, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر روزہ رکھ کر. یعنی کہ اس وقت ملک میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہے, تو وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اس توقع میں ہے کہ مریم نواز کو کارکردگی دکھائیں گی اور اگلا الیکشن ہوگا تو وہ جیت کر آ جائیں گے. تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے. اور عمران خان کو اگر یہ سب چیزیں ملتی رہیں اور آگے جا کے سال بھر میں یا کبھی وہ رہا ہو گئے اگر, تو عمران خان تو دوبارہ بڑے آرام سے آئیں گے. جی سیٹھی صاحب, سو کالڈ لیڈر کہہ دیا نواز شریف صاحب کو. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں اور اپنی حکومت کے خلاف بولیں. یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں. ان کی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. ہاں ظاہر اتحادی ہیں تو پھر ان کی بھی جو بھی ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ اپنی حکومت کو گرا دیں, ٹھیک, اپنے بھائی کی حکومت کو گرا دیں, اپنی بیٹی کی حکومت کو بھی گرا دیں. تو دیکھیے نا, ایسے نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجبوری کے تحت پہلے توقع یہ تھی کہ اب میاں صاحب جب واپس آئے تھے کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے, نون لیگ صرف انتظار کا لیڈر آ جائے واپس جی, اور وہ لیڈ کرے گا اور جیت جائے گی نون لیگ. جی, اور اس وقت کے جو سرویز تھے وہ بھی تھوڑے بہت نون لیگ کو اٹھا رہے تھے. تو اور وہ ان کا شاید یہی خیال تھا کہ اب میں جاؤں گا تو جیت جائیں گے ہم اور میں پرائم منسٹر بنوں گا. مگر اب وہ صورتحال تو بدل گئی کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی اتنی نہیں تھی جتنا ان کا خیال تھا. اور یہ پی ڈی ایم بھی تو کر کے گئے تھے نا. پی ڈی ایم بھی تو اب جب پی ڈی ایم کیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا, اور اب جو کر رہے ہیں اس کے بعد کیا رہ جائے گا. تو اچھا, اب عرض یہ ہے کہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اب چلیں, آپ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب پھر بھی پرائم منسٹر بن سکتے تھے, اگر شہباز بن سکتے ہیں تو وہ بھی بن سکتے تھے. مگر میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں میجورٹی نہ ملی تو پھر میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. کیونکہ میاں صاحب نے 2-3 دفعہ حکومت کی ہے نا, تو انہیں پتہ ہے کہ یہ کولیشنز وغیرہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یار پاور دو اور میں کر کے کچھ دکھاؤں. اگر میرے راستے میں منمنی ہونی ہے اور منتیں کرنی ہے ہر ایک کی, تو پھر میں کیا حکومت چلاؤں گا؟ میں پرائم منسٹر 3 دفعہ بن چکا ہوں, اب مجھے کوئی شوق نہیں ہے پرائم منسٹر بننے کا. میں نے کچھ خدمت کرنی ہے, اس کے لیے پاور چاہیے. پاور نہیں ملے گی تو فائدہ کیا؟ تو ٹھیک ہے, پھر شہباز صاحب تسی جاؤ, تو مریم کا تو خیر فیوچر بننا ہے تو آپ یہاں آ جائیں اور میں گھر بیٹھتا ہوں. تو میرا خیال ہے میاں صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایکٹیو پلیئر, ہی ول پلے ایز اے سینئر اسٹیٹمنٹ, اندر باہر بیٹھ کے وہ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ اسی لیے وہ چپ ہیں, اسی لیے وہ مریم کی مدد کر رہے ہیں, ان کو ایڈوائس دیتے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, بیکاز شی از ان ایکسپیرینسڈ. باقی جو سینٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں میاں صاحب اتفاق نہیں کرتے گورنمنٹ پالیسیز کے ساتھ, مگر وہ کیونکہ بول نہیں سکتے, کیونکہ وہ اٹ وڈ مین ڈی اسٹیبلائزنگ ہز اون بردرز گورنمنٹ, تو میرا خیال ہے اس لیے وہ چپ ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ ممکن کہ اگر یہ حکومت ایسے لگا, یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, کہ یہ آگے مسئلے بن رہے ہیں ان کے لیے جی, اور پیپلز پارٹی شاید کوئی نئے کارڈز نہ کھیلنے شروع کر دے, یا اسٹیبلشمنٹ سمجھے کہ یہ تو یہ کام نہیں بن رہا, نہیں چلنے والا, تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے میاں صاحب پھر باہر نکلیں اور کچھ کہیں اور کوشش کریں کہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. مگر ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب وقت آ گیا ہے, میاں صاحب نے پریزیڈنسی لے لی ہے, اب وہ بولیں گے, اب وہ اپنی ایک کنسٹیٹیوئنسی ہے اس کو ریوائیو کریں گے, جلسے تو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آلریڈی مریم نواز نے شروع میں تو کچھ تنقید کی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, مگر چپ ہو گئی ہے وہ. اب وہ اپنے لحاظ سے اب وہ کام کر رہی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی. فار ایگزامپل یہ سولر پالیسی ہے یا یہ وہ, تو وہ اپنی کنسٹیٹیوئنسی بنا رہی ہے عوامی, وہ اپنے لیے ایک عوام میں ہمدردی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ پنجاب از واٹ میٹرز ٹو نون لیگ, تو پنجاب میں ابھی بھی ان کا ایک ووٹ بیس ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ چپ ہیں یا موقع نہیں ان کو مل رہا, ان کو ریوائیو کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو برقرار رکھنا ہے, تاکہ کل کو شاید پھر ایک الیکشن میں جانا پڑے تو ہم وائپ آؤٹ نہیں ہونا چاہ رہے. مگر اس سے زیادہ میرا خیال ہے اب کوئی خاص ایمبیشنز نہیں رہی ہیں. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان کو ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ من کر رہا ہے, بات یہ صحیح ہے کہ جب تک عمران خان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کرائسس چلے گی.
اور جب تک ایک نئی الیکشن نہیں ہوتی فری اینڈ فیئر اس وقت تک یہ کرائسس چلے گی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے عائشہ کہ وہ کب ہوگا. کب ہوگا؟ اس میں دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے اور خان صاحب کو کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑے گا. ایک یہ کہ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے کے چلنا ہے آگے، اور اگر ٹکر لینی ہے تو اکیلے چلنا ہے یا باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. دوسرا یہ کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر ہی لینی ہے یا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھانا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا. تو میرا خیال ہے وہاں ان کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہے. کسی دن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بات ہو ہی نہیں سکتی اور میں سولو فلائٹ کروں گا. ابھی ادھر نہیں آئے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں جس میں سب کا فائدہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا پیچھے دھکیلا جائے. ادھر یہ نہیں آ رہے ابھی. جب تک وہاں نہیں آئیں گے میں نہیں سمجھتا ان کے لیے کوئی راستے کھولیں گے. اچھا، لیکن یہ عامر احمد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہا ہو گئے تو پھر تو وہ بڑے آرام سے اقتدار میں آ جائیں گے، یعنی ان کی رہائی تو تبھی ہوگی جب وہ اقتدار میں آ سکیں گے. دیکھیے نہیں، ان کی رہائی اس وقت ہوگی جب وہ یا سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کو اچھا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مل جائیں گے اور مکمکا کر لیں گے. اس کے علاوہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اپوز کر کے اور سیاستدانوں کو اپوز دونوں کو کر کے ان کی رہائی نہیں ہونی. اچھا، یعنی انقلابی سیاستدان وہ نہیں بن سکتے کہ کوئی تیسرا راستہ ہو. وہی راستے جو پہلے استعمال ہوتے آئے ہیں انہی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا. اور بھی بہت سے سوال ہیں لیکن وقت کی قلت کا شکار آپ سے ہوگی. اگلے پروگرام میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.